बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। मैं अपने पेशावर के भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज एक बार फिर हमारा इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तो सबसे पहले शुरू हुआ था और मैं इस सूबा में 10 कन्वेंशंस पहले से करके फिर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से होते हुए आज मैं वापस आया हूं अपने पेशावर के जियालों के पास। इलेक्शंस तो नजदीक होते जा रहे हैं और मौसम भी आपका बहुत अच्छा है। पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी का वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर का इलेक्शंस हो, वो डर के मारे भागते रहे। मगर ये मेरे जियालों का हिम्मत और जिद्दोजहद की वजह से आज इन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। वो तो कहते हैं कि वो इसलिए कैंपेन नहीं चला सके, वो इसलिए नहीं निकल रहे कि उन पे दहशतगर्दी के धमकियां हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो मैं पूछता हूं, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? फर्क सिर्फ इतना कि हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने अवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि मुल्क खतरा में है, मुल्क मुश्किल में है। एक तरफ एक ऐसा मुआशी बहरान है जो कि तारीखी मुआशी बहरान है। हमने ये हालात पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं देखे। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये हालात नहीं रहे। एक तरफ अगर हमारा मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ वो दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, आपने वो काम कर दिया हमारा पाकिस्तान में
جو دنیا کی پوری فوج مل کے افغانستان میں نہیں کر سکا. آپ کی میرے پشاور کے شہریوں کی قربانی کی وجہ سے، میرے پشاور کے پولیس کے شہداء کی وجہ سے، میرے ملک کے سپاہیوں کی قربانی کی وجہ سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا مگر ان کو ہروایا تھا. آج وہ کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں؟ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. جو دو سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. پورا معاشرے تقسیم ہو چکا ہے. ایک گھر دوسرے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی سے لڑ رہا ہے. یہ سیاست نہیں رہا. انہوں نے سیاست کو، سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اور اس کا نقصان ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. اس کا نقصان ہمارا معیشت کا ہو رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے آنے والے نسلوں کو ہو رہا ہے. ہم 2024 میں پہنچ چکے ہیں اور جو پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاست کر رہے ہیں، وہ ہمیں 90 کے دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں. میں پاکستان کو 2024 میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں. میں ایک مدن ترین ریاست آپ کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں ایک طاقتور ملک اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو تحفظ ملے، پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق ملے. ہم نے یہ الیکشن اپنا منشور پہ، اور وہ منشور جو ہم نے کاپی پیسٹ نہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کے جو 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، اس کا دیکھتے ہوئے ہم نے یہ 10 نکاتی ایجنڈا تیار کیا ہے. ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ اتنا کہ پہلا وعدہ اس ملک کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم آپ کی آمدنی کو دگنی کریں گے. پچھلی بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تنخواہوں کو ہم نے 100% اضافہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ہم ایسے معاشی انقلاب لے کر آئیں گے کہ اس کا اثر ہر پاکستانی پہ ہوگا اور ان کا آمدنی میں اضافہ ہوگا. دوسرا وعدہ کہ پاکستان کے عوام اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے تو ہم انشاءاللہ تعالی سولر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے. تیسرا وعدہ کہ مکان کا نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ قائد عوام نے اٹھایا تو ہم نے اس مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پورا پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنانا ہے اور ان 30 لاکھ گھر میں وہ مالکانہ حقوق ان گھر میں رہنے والے خواتین کو ہم دلوائیں گے. ہم اس صوبہ میں، اس ملک میں تمام کچی آبادیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرا حکومت بنے گا تو کوئی کچی آبادی نہیں رہے گا. ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی مالکانہ حقوق کا بندوبست کریں گے.
इंशाअल्लाह ताला आपका कच्ची आबादी को सबसे पहले मैं पक्का करा दूंगा। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मैंने पहले भी ये कहा है, दोहराना चाहता हूं, अपना पेशावर के अपने पख्तूनख्वाओं के खवातीन के लिए एक वादा कि मेरी अपनी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के खवातीन का वैसे खिदमत करना चाहता हूं जैसे एक बेटा अपनी माँ की, अपनी वालदी की खिदमत करता है। मैं ना सिर्फ इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, मगर मैं उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। ये तो हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट, मगर इस बार हमने अपने मजदूरों को, अपने किसानों को, अपने नौजवानों को लिए भी बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त करना है। मजदूरों से मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगा तो हम मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवा देंगे। हम चाहते हैं कि जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको सिर्फ एक ही फिक्र होना चाहिए और वो अपना मजदूरी का। बाकी जो तमाम मसले हैं, हम ये मजदूर कार्ड के थ्रू जो माली मदद पहुंचाएंगे, जो आपको अपना पेंशन दिलवाएंगे, जो आपके बच्चों के तालीम का बंदोबस्त करेंगे, जो आपके बुजुर्गों को आपका अपना इलाज का बंदोबस्त करेंगे, इस इनकलाबी बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम तमाम मजदूरों के लिए, चाहे वो हुकूमत में काम करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे, चाहे वो ज़राए मजदूर हो या वो शहरों में काम करे, चाहे वो किसी के दुकान पे काम करे, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए और उनको उनका हक पहुंचाया जाए। हम अपने किसानों से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। हम इस किसान कार्ड के थ्रू अपने छोटे किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे, इनको फर्टिलाइजर की सब्सिडी कार्ड के थ्रू दिलवाएंगे, इनका आपकी फसल की जो हम इंशाअल्लाह ताला एक नया मंसूबा शुरू करेंगे जो फसल की इंश्योरेंस का होगा कि कुदरती आफत अगर आता है, किसी किसान का फसल को नुकसान पहुंचता है, तो हम उस नुकसान को अपना किसान कार्ड के थ्रू वो नुकसान उठाएंगे। इसी तरीके से हम छोटे किसानों पे इन्वेस्ट करके अवाम में पसमानदा तबका का ख्याल रख के अपना मईशत का तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। मैं अपने नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगता है, आखिर मानना पड़ता है कि ये वाहिद जमात है जो गरीबों का जमात है, ये वाहिद जमात है जो पसमानदा इलाके जो जमात है, जो कमजोरों के जमात है। और यही वजह है कि हम यूथ कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों जो हकदार हैं, जो डिजर्विंग हैं, जो रोजगार के तलाश में हैं, उनको ना सिर्फ स्किल्स पहुंचाएंगे, ना सिर्फ सहूलत पहुंचाएंगे, मगर जब तक वो रोजगार के तलाश में हैं, हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद दिलवाएंगे, उनको थोड़ा मदद दिलवाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ, ताकि जो वो मुश्किल मरहला होता है, हमारे नौजवान तो दो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, रोजगार नहीं मिलता, तो उस मुश्किल मरहला के लिए मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए कोई माली मदद का बंदोबस्त करना चाहता हूं। रही बात तालीम के, तो इस सूबे में
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی ادارے کھڑے کیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس صوبے میں تعلیمی ادارے کھڑے کیے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو ہر اضلاع میں ہم یونیورسٹی قائم کریں گے، ہم کیمپس قائم کریں گے۔ صحت کے شعبے میں صوبہ میں ایک ایسا صحت کارڈ کا جو سلسلہ تھا، وہ ایسے منصوبہ ہے جو گورنمنٹ اور حکومت کے اداروں کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے پیسہ پرائیویٹ اداروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ تو پیسے بنانے کا ایک طریقہ کار بن گیا۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسے مفت اور معیاری ہاسپٹلز قائم کریں گے جہاں آپ کو کوئی کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ آپ ہاسپٹل پہنچیں گے تو مفت دل کا علاج ہوگا، آپ ہاسپٹل پہنچیں گے تو مفت کڈنی کا، مفت لیور کا، مفت کینسر کا علاج ہوگا۔ اور یہ کام میں نے سندھ میں کر کے دکھایا ہے، یہ کام میں نے سندھ میں کر کے دکھایا ہے۔ آپ کا پورا علاج، ایسا نہیں کہ آپ کو تھوڑا حصہ دے کے باقی علاج آپ کو خرچہ اٹھانا پڑے۔ پورا کا پورا علاج، آپ کی دوائیوں، آپ کا ریہیبلیٹیشن، آپ کا سرجری، آپ کا چیک اپ 100% مفت انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ آخری میرا وعدہ کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، تو میں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کی لیول پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا تاکہ ہم بھوک کا اور غربت کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ نے اس 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہمیں پھر 8 فروری کو تیر پہ تھپا دلوانا پڑے گا۔ تیر پہ تھپا لگوا کے میرا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے ہم غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس پہ عمل درآمد ہونا ہے تو ایسا حکومت اگر اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم پاکستان میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو میں انشاءاللہ تعالی دن رات آپ کی خدمت کروں گا۔ میں انتقامی سیاست نہیں کروں گا، میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا، میں تقسیم کی سیاست نہیں کروں گا۔ میں اپنے سیاسی مخالفوں کے بیٹیوں کو، بہنوں کو گرفتار کر کے ہمارا سیاست میں پی پی کے سیاست میں نہیں ہوتا۔ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ آج کروا رہے ہو کل یہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ موقف فاتح عمل ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہی جماعت جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ جعلی کیسز بناتے تھے، وہی جماعت جس نے صدر زرداری پہ جعلی کیسز بنا کے جیل میں ڈال دیا تھا، وہی جماعت جس نے صدر زرداری کا زبان کاٹا، گلا کاٹا، تشدد کیا، میرے کارکنوں پہ تشدد کیا، جو کہتے تھے اپنی سیاست یہ ہوتی تھی کہ عورت کی حکمرانی نامنظور۔ پھر میں نے خود اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا، مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوا، مگر میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہی جماعت جو یہ سب کچھ کرتے تھے ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تھا۔
ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تھا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی پہ ظلم کرتے تھے. ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کے خلاف ظلم دیکھنا پڑا. یہ قدرت کا نظام ہے, یہ موقفات عمل ہوتا ہے. پھر ہم خان صاحب کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایسے نہ کرو, کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو مرد کو گرفتار کرو, عورتوں کے پیچھے نہ پڑو. ہم کہتے تھے خان صاحب کو کہ انتقامی سیاست نہ کرو, نفرت کی سیاست نہ کرو. ہر کسی کو چور چور کا الزام جو آپ لگاتے ہو, ایک دن آپ پہ یہ چور کا الزام ایسے لگ جائے گا. وہ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا, بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا. کہتا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مسئلہ اس کا صرف اتنا ہے کہ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہا. ہم کہتے رہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دو, آئے قائد حزب اختلاف کا عہدہ سنبھالو. وہ اسمبلی بھی چھوڑ دیا. ہم کہتے تھے کہ صوبائی حکومت نہ چڑھو, الیکشن کے لیے انتظار کرو. اس نے اپنا ہی صوبائی حکومت کو ختم کر دیا سرپرائز کہہ کے. سرپرائز آپ کا کیسے لگ رہا آپ کو خان صاحب؟ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ پاکستان میں وہ 10 سال حکومت کرنے آ رہا ہے, وہ سیم پیج کی سیاست کر رہا ہے. اب وہی سیم پیج کی سیاست اس کا گلا پھر گیا ہے. مگر ہم نے اس سب کچھ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے جیالو تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں, یہ کہانی آپ پی ٹی آئی کے کارکن کو سمجھائیں کہ پاکستان کی سیاست اپریل 2022 سے تو شروع نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھیں, ہمارے دور میں 2008 سے لے کے 13 تک جوڈیشری کے ساتھ مل کے ہمارا وزیر اعظم کو نکالا گیا, نااہل کروا دیا گیا, دہشت گردوں کے استعمال کر کے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھینا گیا. پھر میاں صاحب وزیر اعظم بنا 2 دہائی اکثریت کے ساتھ, مگر وہ بھی اپنا حکومت نہیں بچا سکا, وہ بھی نااہل ہوا. مجھے کیوں نکالا کا رونا دھونا شروع کر دیا. پھر خان صاحب حکومت سنبھالتا ہے. اس کا خوش قسمتی کہ ہم نے کسی دھرنا کے تھرو نہیں, کسی عدالت کی فیصلہ کی وجہ سے نہیں, ہم نے صرف عدم اعتماد سے تھرو اس کو نکال دیا تھا. مگر اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری سیاست اپنانا ہے, احتجاج نہیں, اداروں پہ حملہ کرنا ہے. اور اب وہ حملوں کی وجہ سے وہ خود بھی جیل میں ہے, اس کے بھی اپنے مسئلے ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ آنے والے حکومت کے لیے ہمارا دعا یہی ہوگا کہ اس بار ہم یہ سلسلہ بند کریں. اب شاید جیل میں احساس ہوا ہوگا پی ٹی آئی کو بھی کہ ہم اس طریقے سے ملک نہیں چلا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی نہ صرف سب کو ساتھ لے کے چلے گی, مگر انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام مسائل کا حل کر کے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کی سیاست شروع کریں گے, جس سے عوام کی ترقی ہو سکتا ہے, جس کا غریب کا, کسان کا, مزدور کا, نوجوان کا مسائل حل ہو سکتا ہے.
ہم وہ واحد جماعت ہے جو اپنا منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اصل میں وہ اپنا کارکردگی پہ نہیں، وہ ہمارا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اٹامک طاقت بنانا ان کا کامیابی ہے. آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان کو اٹامک قوت بنانا ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ان کے ایڈورٹائزمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ سچا نواز کا سچا منشور. آپ مجھے بتائیں، آپ نے تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے، یہ کتنا سچا نواز ہے؟ ایٹم بم پہ میں نے ان کا سچ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. باقی ان کا سچ دیکھے ذرا. یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی میاں محمد نواز شریف. اب سچ تو یہ ہے کہ جب صدر زرداری 10 دورے کر کے آتے تھے چین سے تو تنقید کرنے میں سب سے پہلے نون لیگ ہوتے تھے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ہمارے صدر. ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے تمام سی پیک کے معاہدے سائن کیے گئے تھے. یہ ہوا تھا کہ سی پیک کا منصوبہ پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر علاقے سے گزرتے ہوئے، پختونخوا سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچنا ہے. انہوں نے کیا کہ اس کا پورا رخ تبدیل کر دیا. پسماندہ علاقوں کے بجائے، دہشت گردی سے متاثر علاقے کے بجائے انہوں نے لاہور سے گزار دیا. سی پیک کا پیسہ اورنج ٹرین پہ ضائع کر دیا اور اوپر سے اس منصوبہ کا کریڈٹ بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ان کے سچ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی میاں صاحب لے کر آئے. یہ دیکھو کتنا سچے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ان کا اپنا منصوبہ وہ شروع کیا. یہ اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک طرف نون لیگ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، یہ احساس پروگرام ہے، یہ ہمارا ہے. سارے سیاسی جماعتیں آپ کو نقل کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. سارے سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ نے 8 فروری کو عوام کو سمجھانا ہے کہ نقل کو ووٹ نہیں دو، سچا کو ووٹ دو، تیر کو ووٹ دو، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دو. آپ نے 8 فروری کو نہ صرف اپنا تمام جاننے والوں کو ان کا ووٹ دلوانا ہے، مگر ان کے پاس بھی جائے جو کسی اور پہ اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں. آپ سنیں میری بات، سنیں، یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے نہ صرف ان کے پاس جانا ہے، ان کا ووٹ دلوانا ہے
جو ویسی تیر کو ووٹ دے رہے تھے، آپ نے ان سب کے پاس جانا ہے جو اپنے ووٹ ضائع کر رہے ہیں. ان کو سمجھانا ہے کہ اب مقابلہ کسی اور کے درمیان نہیں رہا، اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. اگر ہم نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پہ دھپا لگانا ہے. ضائع نہ کرے. ووٹ آپ کی امانت ہے، آپ کی طاقت ہے، قائد عوام کا تحفہ ہے. ضائع نہ کرے. آپ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ، کسی اور پہ ضائع کریں گے، اگر وہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے ہیں تو انہوں نے منتخب ہو کے پھر سے استعفیٰ دینا ہے اور آپ کے پاس آنا ہے، یا لانگ مارچ اور احتجاجی سیاست کرنا ہے. اگر آپ کو اپنا کام چاہیے، اگر آپ کو پاکستان کا مسائل کا حل چاہیے، اگر آپ نے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگانا ہے. یہ ایسے مسائل ہیں جن کا حل صرف ہمارے پاس ہے. نون لیگ اشرافیہ کا نمائندگی کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے، پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو آپ کی حکومت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہوگا، وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا، اور ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی ہمت کے ساتھ نئی جد و جہد کا آغاز کریں گے. یاد رکھیں 8 فروری کو ایک ہی نشان ہے، ایک ہی نشان ہے، اور وہ تیر کا نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے، جو ملک کا ترقی کا بندوبست کر سکتا ہے، جو غریب، مزدور، کسان، نوجوان کا نمائندگی کر سکتا ہے. تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے، وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تیر ہے، وہ میرا تیر ہے، وہ آپ کے تیر ہے. جیے بھٹو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.